بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایسے انسان کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے معاذ اللہ کاٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں مجھے کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ قلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے کہا کہ جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ نرم و نازک ہونٹ ان کے آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ قال ہؤلاء خطباء من امتک، تو مجھ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، آپ کی امت کے واعظین ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بھول چکے تھے۔ معزز ناظرین کرام، یہ حدیث پاک بہت ہی عبرتناک ہے۔ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں۔ اگر ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہم اولاد والے ہیں، یا ہمارا علاقے کے اندر اثر و رسوخ ہے اور ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، مگر افسوس خود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو برائی سے منع کرتے ہیں لیکن خود ہم اگر برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے ہونٹ بھی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہوں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں کے پاس جائیں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے جا کر کہ بما دخلتم النار، اے جہنم والو، تم کس وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے گئے، تمہارا جہنم میں داخلے کا سبب کیا بنا گئے؟ پھر وہ جنت والے کہیں گے، فواللہ ما دخلنا الجنۃ الا بما تعلمنا منکم، وہ جنت والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمیں جو جنت کے اندر داخلے کا سبب بنا ہے، اللہ نے ہمیں جو جنت کے اندر داخلے کا یہ عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ تم ہمیں سکھاتے تھے ہم نے وہی سیکھا، اس پر عمل کیا، تو اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی، مگر تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے؟ اب وہ لوگ جو جہنم کے اندر ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ، وہ یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو کہتے تھے مگر افسوس کہ ہم وہ کرتے نہیں تھے۔ یعنی ہم یہ کہتے تھے تم نمازیں پڑھو، مگر ہم نمازیں خود نہیں پڑھتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ تم جھوٹ نہیں بولو، مگر افسوس کہ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہم تمہیں یہ کہتے تھے کہ ملاوٹ کا کاروبار نہیں کرو، مگر افسوس کہ ہم ملاوٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ہم تمہیں یہ کہتے تھے کہ رشوت کا لین دین نہ کرو، مگر افسوس کہ ہم یہ رشوت کا لین دین بھی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کی آنتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور بکھر جائیں گی، اور پھر وہ بندہ اپنی آنتڑیوں کے گرد اس انداز سے چکر لگائے گا کہ جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اہل جہنم اس جہنمی کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس کو کہیں گے، اے فلان ما شانک، اے فلاں بندے تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ ہے، الیسا کنت تامرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تو وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہ کر
ہمیں اچھائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ افسوس کہ آج تو جہنم کے اندر کیسے آ گیا ہے، تجھ پر یہ عذاب کیسے ہو رہا ہے۔ سنیے وہ بندہ کیا کہے گا، وہ کہے گا کنتو آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ وہ بندہ کہے گا افسوس کہ میں تمہیں تو بھلائی کا حکم دیتا تھا مگر خود بھلائی نہیں کرتا تھا، تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکیاں نہیں کرتا تھا۔ افسوس تمہیں برائی سے منع کرتا تھا مگر خود میں برائیوں کو بجا لاتا تھا۔ اے میرے معزز ناظرین اکرام، ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کہتے کچھ اور ہوں اور کرتے کچھ اور ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر آج سے پہلے ہمارا یہی رویہ تھا، آج اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی بدعمالیاں کی ہیں ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکیوں والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔